کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا لیسن نمبر 10 تک. جی بتائیں گے. یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا ہمارا. جی ہو گیا تھا نا جی جو ہم نے قرآن کریم کے بارے میں پڑھا تھا. بالکل. جی بالکل پورا کمپلیٹ. جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیا ہے. سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی تو جن حفاظ اور جن صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا قیامت کے دن کے قرآن پڑھتے جائیں اور جنت کے درجات جو ہیں وہ چڑھتے جائیں، ان سے مراد کون سے حافظ اور صاحب قرآن ہیں؟ جو قرآن کے علم و حکمت سے بھی واقف ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہ ہم نے صرف پڑھ لیا تو بس قرآن پڑھ لیا، یا پھر ہم اس کا جو ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے جی ہم نے علم حاصل کر لیا. اصل اس کی فضیلت تبھی حاصل کر پائیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوں. ٹھیک ہے. عمل پیرا ہوں گے مطلب یعنی اس کو عمل میں بھی لائیں گے اور بالکل جو کچھ ہم نے سمجھا اس کو یعنی اسی بالکل اس پیروی پہ بھی عمل کریں کریں گے. گے. بالکل. جنت میں اس قرآن کے ذریعے ان کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی اور ان کا آخری مقام وہاں معین ہوگا. معین مطلب مقرر ہوگا جہاں ان کا سرمایہ قرآن ختم ہوگا. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہاں سرمایہ قرآن مطلب قرآن بھی ہمارا ایک سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. سرمایہ جو ہے اس کا کسی کسی پتہ ہے؟ یعنی کہ دولت یعنی جی اچیومنٹ. بالکل. اور اس کے علاوہ آسان الفاظ میں اثاثہ. بالکل ماشاء اللہ. اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں انویسٹمنٹ. بالکل ماشاء اللہ. یہ سارے معنی جو ہیں ہم لے سکتے ہیں. اصل میں یہ سمجھے کہ سرمایہ جسے کہتے ہیں نا کہ دولت، جیسے ہمارا جو کوئی انسان ہوتا ہے اس کی دولت ہوتی ہے، جی جمع پونجی کہہ لیں. ٹھیک ہے. اکثر کہتے ہیں نا یہ تو میرا کل سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں کہ قرآن کریم جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر اس پہ ہم عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم ایک سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا ایک سرمایہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں. مطلب جو اس کی اہمیت و فضیلت ہے، اگر ہم اس کے مطابق اس پہ عمل کریں گے، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر ہی ہمیں وہ درجات حاصل ہوں گے جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ان میں سے بنائے. آمین. آمین ثم آمین. تو واقعہ یہ ہے کہ تقرب اللہ اور وصل اللہ. اب تقرب اللہ کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب تر ہونا، اور وصل اور وقف تجوید میں. جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں وصل اللہ آ رہا ہے تو یہ کس معنی میں ہوگا؟ یعنی مدد کے معنی میں. تھوڑا سا غور کریں. وصل اس میں تو ہم نے ملانے کے بارے میں پڑھا تھا نا، ملا کے. بالکل. جی جی. تو یہاں وصل کا مطلب ملانا ہی ہوا، اور اللہ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. مطلب ملاقات، اللہ سے ملاقات ہونا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ سے ملنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف ملنا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. مطلب آپ کو یہ لفظی معنی اگر آئیں گے تو پھر با محاورہ آپ معنی تبھی کر پائیں گے مناسبت سے. ٹھیک ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ تقرب اللہ اور وصل اللہ کا مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہی ہے. حبل کا لفظ فصل کے لیے استعارتاً استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہر اس شے کے لیے استعمال ہوگا جس کے ذریعے کسی شے کے ساتھ جڑا جائے. اس معنی میں حبل اللہ قرآن مجید ہے. اب استعارتاً کے بارے میں کون کون جانتا ہے؟ میں پوچھنے والی تھی ابھی باجی، نہیں پتا. تھوڑا سا محاورہ دیکھیں اور میں بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے. استعارہ، استعارتاً استعارتاً یعنی اشارتاً. یہ استعارتاً. بالکل لفظ وصل کے لیے.
یعنی کہ اشارے کے طور پر مطلب نشان اشارے کے طور پر یہ اصل چیز کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ مثال دے دینا. مثال دینا. ہاں استعارتن کا جو اصل مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل چیز کو چھوڑ کے تشبیہ اس کو کسی اور ملتی جلتی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دینا. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں حبل کا لفظ وصل کے لیے استعارتن استعمال ہوا ہے. یعنی اس کو تشبیہ دیا گیا بالکل. حبل کا لفظ توجہ کریں، حبل کا لفظ وصل کے لیے. ٹھیک ہے. اب حبل جو ہے حبل اللہ کہا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. جی بالکل. اب دیکھیں اب حبل اللہ مطلب اللہ کی رسی. ٹھیک ہے. اور وصل اللہ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. اللہ کی طرف ملنا یا اللہ کی طرف ملانا یا اللہ سے ملاقات کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ حبل کا لفظ وصل کے لیے استعارتن. اب یہ جو حبل کا لفظ آیا ہے یہ وصل کے لیے استعارتن استعمال ہوا ہے. مطلب اصل جو ہے وہ وصل اللہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن حبل کیوں کہا گیا؟ اس کو وصل سے تشبیہ دی گئی. اصل کی جگہ یہ ملتا جلتا لفظ سمجھانے کے لیے استعارتن. ٹھیک ہے. تو استعارتن کا مطلب کیا ہوا کہ اصل جو لفظ ہے اس کو اس کی جگہ کسی دوسرے لفظ کا اس کے معنی سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جانا. مثال دے گیا ہے مطلب مثال دینے کے لیے اس کو بالکل. ٹھیک ہے. مطلب اصل کی جگہ اب کوئی بھی جیسے یہ اب مثال ہے حبل اللہ اللہ کی رسی ہے. اصل میں یہ اللہ سے ملاقات ہے نا، ایک رسی جو اللہ اور ہمارے تک جڑی ہوئی ہے. اگر اس رسی کو پکڑ کے ہم چلتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تک پہنچائیں گے. بالکل بالکل ماشاء اللہ. مطلب اللہ سے ملنے کی وہ ایک رسی ایک وہ کڑی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب بات وہی آ گئی کہ حبل اللہ رسی کو اس لیے وہاں رکھا گیا کہ رسی کے ذریعے جب وہ ہم رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے اس کو لے کے چلیں گے تو پھر ہم اللہ سے وصل کر پائیں گے. ٹھیک ہے. مطلب اصل معنی کو سمجھانے کے لیے وقتی طور پر کسی دوسرے لفظ کو تشبیہ دے دی جائے. اس بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی سب کو؟ میں آپ لوگوں سے یہ سمجھوں گی بھی. جی جی ابھی آ گئی سمجھ. ٹھیک ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ صبا آپ کو بھی آ گئی؟ جی سسٹر. ٹھیک ہے. جس کے ذریعے کسی شے کے ساتھ جڑا جائے. اب دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی تھی حبل کا لفظ وصل کے لیے استعارتن استعمال ہوتا ہے اور یہ ہر اس شے کے لیے استعمال ہوگا جس کے ذریعے کسی شے کے ساتھ جڑا جائے. ٹھیک ہے. اب حبل کا معنی رسی ہے. ٹھیک ہے. رسی اگر کسی جگہ پہ بھی استعمال ہوتی ہے وہ چیزوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا، جوڑنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کے ذریعے. جی جی ٹھیک ہے. اور اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے حبل کے بارے میں یہ ہر اس شے کے لیے استعمال ہوگا جس کے ذریعے کسی شے کے ساتھ جڑا جائے. کہیں بھی آپ اس کو استعارتن استعمال کر سکتے ہیں حبل کے لفظ کو اگر یہ اس معنی میں آتا ہے، جوڑنے کے معنی میں آتا ہے. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی جی. ٹھیک ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اچھا جو آخری تھا نا آپ لوگوں کا ٹاپک تھا اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ تھا اور اس کے بعد والا جو تھا وہ میں نے اسی میں ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے تاکہ آج ہی آپ کا جو ہے سارا کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ اس کو لیسن 15 بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی میں پھر میں نے شامل کر دیا تاکہ آپ کو مطلب 2 یاد کرنے کی بجائے ایک ہی لیسن کو آپ ذہن نشی کر لیں اور یہی ہمارا لاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے قرآن مجید کے جو ہیں وہ ہم پہ کیا حقوق ہیں؟ پہلے مجھے آپ لوگ بتائیں. سب سے پہلے تو جیسے یہ کہ ہم اس کو پڑھیں اور ظاہر سی بات اس پہ عمل بھی کریں اور پھر اس کو سمجھیں بھی. ظاہر سی بات ہے سمجھنا بھی امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے. ہاں، اور اس کے علاوہ مومی صبا؟ ہدایت کے لیے ظاہر سے ہم سمجھیں، سیکھیں، اس پہ عمل کریں اور بالکل سکھائیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، مطلب ان کو ٹھیک ہے. اور اور صبا آپ کچھ بتائیں. صبا ہے ہمارے ساتھ؟ صبا چائے کیپوچینو پی رہی ہوں اور ہم لوگ ادھر کلاس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے اس پہ یہی ہے نا، ایمان لے کے آنا پہلے. اچھا چلیں ہم دیکھتے ہیں. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. ہر مسلمان پر حسب استطاعت قرآن مجید کے 5 حق عائد ہوتے ہیں. حسب استطاعت اس کا معنی کس کس کو آتا ہے؟ ضروری ہے جو حسب استعداد یعنی کہ ضرورت کے مطابق. ضرورت بالکل حسب ماشاءاللہ. اور عقل نہیں، عقل تو نہیں ہوگی، ضرورت کے مطابق مطلب فرض میں آ جاتا ہے حسب استعداد. بالکل قابلیت. ٹھیک ہے. عقل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. حسب استطاعت کا اصل جو معنی ہے وہ قابلیت، استعداد، قابلیت. ٹھیک ہے. ہر مسلمان پر حسب استطاعت قرآن مجید کے 5 حق عائد ہوتے ہیں. عائد ہوتے ہیں مطلب فرض ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا لاگو ہوتا ہے، اس پہ یہ قانون لاگو ہوتا ہے. جی، فرض بھی ہو گیا نا، وہی مطلب ہو جاتا ہے فرض. فرض اور عائد میں فرق ہے مومی. اچھا جی جی، ٹھیک. فرض تو وہ ہے نا جو فرض ہی فرض ہے. فرض بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اب فرض اور حق میں فرق ہے. جی جی ٹھیک ہے. جیسے فرض اور حق میں فرق ہے، جیسے فرائض اور حقوق میں فرض ہے، اسی طرح جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے عائد اور لاگو یہ جو ہے معنی مفہوم سیم ہو سکتے ہیں. جی سمجھ گئے. نمبر 1، اسے مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس کو ایمان و تعظیم کہا جاتا ہے. اسے پڑھے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. اسے تلاوت و ترتیل کہا جاتا ہے. یہ سارے پوائنٹ آپ ذہن نشی کریں گے، اچھے سے یاد کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو جب بھی قرآن کریم جو ہے آپ اس کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، تبلیغ کریں گے تو پھر یہ پوائنٹ بہت کام آئیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے نا کہ جب تک ہم ان کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو پھر ہم اس کو صحیح سے اپنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے. نمبر 3، اسے سمجھے جیسا کہ سمجھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس کو تذکر و تدبر کہا جاتا ہے. نمبر 4، اس پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. اس کو حکم و اقامت کہا جاتا ہے. حکم کا تو آپ سب کو پتہ ہے، اقامت قائم کرنے سے. ٹھیک ہے. انفرادی زندگی میں حکم بالقرآن یہ ہے کہ ہماری ہر رائے اور ہر فیصلہ قرآن پر مبنی ہو. ٹھیک ہے. انفرادی زندگی میں مطلب جو ہماری انڈیویجولی جو ہماری لائف ہے، جو اپنے لیے ہم جو بھی سوچتے ہیں، کرتے ہیں، یا جو بھی ہمارے زندگی کے معاملات ہیں، وہ حکم قرآن جو اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہماری ہر رائے اور ہر فیصلہ قرآن پر مبنی ہو. ٹھیک ہے. کوئی بھی بات لے لیں، اب جیسے یہ کلاس ہی لے لیں. ٹھیک ہے. اگر ہم سیکھتے ہیں تو ہمارا اس کے بارے میں جو فیصلہ اور رائے ہے وہی ہونا چاہیے جو قرآن پر مبنی ہے. اور قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس کے علاوہ کہ قرآن کو جو ہے صرف پڑھنا نہیں ہے، ہم نے اس کو جو ہے سیکھنا ہے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا انفرادی زندگی میں. اور اجتماعی زندگی میں قرآن پر عمل کی صورت اقامت ما انزل من اللہ، یعنی قرآن کے عطا کردہ نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ اقامت قائم کرنا ما جو انزلہ نازل ہوا من اللہ، اللہ سے، یعنی قرآن کے عطا کردہ نظام عدل جو قرآن سے ہمیں
انصاف کا جو نظام ملتا ہے اجتماعی طور پہ ہم اس کو قائم کریں، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ جی ارم آپ کو بھی ہے ہمارے ساتھ؟ جی باجی جی۔ ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اے کتاب والو تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری جانب نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں جیسے جیسے آسمانی کتابیں آئی ہیں نا، جیسے پہلے تورات، پھر زبور، پھر انجیل، پھر قرآن پاک، اب جو تورات، زبور، انجیل میں جو احکامات ہیں نا وہ بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیسے ہوتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا اکثر کوئی چیز آتی ہے تو پھر پہلے سادی آتی ہے، پھر اس کا پرو ورژن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے آسمانی کتابیں آئی، پہلے تورات آئی، پھر زبور آئی، پھر انجیل آئی، پھر قرآن کریم آیا، مطلب کچھ نہ کچھ جو احکامات، کچھ ایسی باتیں، کچھ جو اس میں نہیں تھا، جیسے جیسے بعد والی آسمانی کتابیں آتی رہی اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس میں وضاحت کرتے رہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ آخری آسمانی کتاب، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو مکمل کر کے بھیجا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم، قرآن کریم جی۔ بالکل۔ نمبر 5، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، اسے پھیلانا اور عام کرنا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ و تبیین۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر ہم یہ حقوق ادا نہیں کرتے تو ازروئے قرآن ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہ کرنا قرآن کو ترک کر دینے کے مترادف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم۔ مطلب اگر ہم ان ساری باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے، اور قرآن کے حقوق کو جب ہم پورا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو ترک کر دینے کے مترادف ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم قرآن کو جٹلا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ مترادف مطلب برابر ہے، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سورۃ الفرقان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد نقل ہوئی ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں حاشیہ میں لکھا ہے، آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، مطلب صرف کافروں کا ذکر کیا گیا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اب جیسے دیکھیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم صحیح قرآن نہیں پڑھ رہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں اچھا چلو وقت آئے گا تو سیکھ لیں گے، دیکھیں گے جب، بس ایسے، مطلب ہمیں نہیں پتا ہم نے کل کا دن دیکھنا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ہمیں فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے، سارے دنیاوی معاملات کی فکر ہے کہ ہمیں یہ ہو جائے گا تو پھر یہ کیسے مینیج ہوگا، یہ ہمیں فکر نہیں کہ جو مطلب اگر ہم قرآن صحیح سے نہیں پڑھتے، اگر وہ ہم نہیں پڑھیں گے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو اس کی تصحیح قرات مطلب قرآن کو صحیح سے قرات کرنا، پڑھنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجران قرآن، اس کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے؟ کسی توجہ کریں۔ یعنی بھول جانا، اور اس یعنی کے علاوہ اس کا حق نہ ادا کرنے کے، ہجران یعنی جیسے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا، بالکل ہجران، ٹھیک ہے، ہجران ہو جاتی ہے جیسے کہتے ہیں نا فقدان۔ جی۔ جس تو مثال کے طور پر ایک درخت کو پانی نہ دینا تو وہ سکڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جڑ سے ہی، اور ایسے میں بھی ایگزامپل۔
مطلب چھوڑ دینا، جیسے کہتے چھوڑ ہیں دینا. جی جی بالکل. بحیثیت مسلمان ہم پر قرآن مجید کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں اگر انہیں ہم ادا نہیں کر رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فریاد کا اطلاق ہم پر بھی ہوگا. گویا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. مدعی کی حیثیت، مدعی کا پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ جی جو گواہی دینے والا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا نا عدالتوں میں کہتے ہیں کہ یہ اس کیس کا مدعی ہے، گواہ ہے. گواہ ہے. تو دیکھ لیں کہ اگر ہم قرآن کے حقوق پورے نہیں کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مدعی ہوں گے، مطلب ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کسی مسلمان کو جو ہے اس کے پہرے میں خطا نہ کرے. اللہ تبارک تعالیٰ جو سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے. قرآن مجید میں 2 مقامات پر قرآن کے حقوق نہ ادا کرنے کو قرآن کی تکذیب قرار دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے 2 مقامات ایسے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن کے حقوق ادا نہیں کرتے تو گویا کہ قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں. تکذیب کذب سے ہے اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. ٹھیک ہے، تکذیب جھٹلانے کو کہتے ہیں. آپ لاکھ سمجھیں کہ آپ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے حقوق کی ادائیگی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی امکانی حد تک نہیں کر رہے تو در حقیقت قرآن کو جھٹلا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کے بارے میں سورۃ الجمعہ میں یہ الفاظ آئے ہیں: مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو حاملے تورات بنائے گئے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اسے ایسے ہدایت، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیں ان کے بارے میں کیسی مثال ہے کہ حاملے تورات جن پر تورات نازل کی گئی لیکن انہوں نے جو ہے اس کے احکامات جو ہیں اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر اس کی مثال کیسے دی گئی کہ وہ بالکل ایسے ہیں جیسے جو گدھا ہے، گدھے کے اوپر جو کتابیں رکھ دی جائیں اور اس نے اس کا جو ہے بوجھ اٹھایا ہوا ہے تو یہ اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اب بالکل اسی طرح دیکھیں اگر قرآن کریم ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے تو اس کی بھی مثال جو ہے بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کے حقوق پورے نہیں کرتے تو گویا کہ ہم نے اس کی کیا کی ہے؟ تکذیب کی ہے. تکذیب مطلب تکذیب کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ جھٹلانا، جھٹلانا. بالکل مثال ہم نے پڑھی. ہمیں کانپنا چاہیے، لرزنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں نہ ہو جائے. اس زمن میں دوسرا مقام جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ 2 مقام ایسے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کے حقوق ادا نہیں کرتے تو گویا کہ ہم جو ہے قرآن کریم کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، جس میں سے ایک یہ آیت اور دوسرا مقام سورۃ الواقعہ کے 3 رکوع کی ابتدائی آیات میں ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی، مواقع کی، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. اس قرآن، اس عظمت والی کتاب جو قرآن کریم ہے، کتاب مکنون ہے، کے بارے میں تمہاری یہ سستی، تمہاری یہ سستی، تمہاری یہ کسل مندی، تمہاری یہ ناقدری اور تمہارا یہ عملی تعطل کے بارے میں پتہ ہے کسی کو؟
جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ معطل ہو گیا، ٹھیک ہے. عملی تعطل یعنی عمل ختم ہو جانا. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی جی آ رہی. کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو، تم نے اپنا حصہ اور نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اس کی تکذیب کر رہے ہو، مطلب اس کو جھٹلا رہے ہو. تکذیب اس معنی میں بھی کہ قرآن کا انکار کیا جائے، اسے اللہ کا کلام نہ مانا جائے، نعوذ باللہ من ذالک. اور تکذیب عملی کے ضمن میں وہ چیز بھی اس کے تابع اور شامل ہوگی جو پہلے جو ہے بیان کی گئی ہے، یعنی حامل کتاب الہی ہونے کے باوجود اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا جائے. جیسے کہ پہلے میں نے پڑھا نا، جو ہم نے مثال پڑھی، جیسے اہل تورات، حامل تورات کے بارے میں جو ہے مثال ہم نے پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ تورات نازل کی لیکن وہ عمل نہیں کرتے. گویا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لا دی جائیں لیکن اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہے تکذیب عملی جو ہے اس کے معنی بھی یہی ہوئے، یعنی حامل کتاب الہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے ہم حامل ہیں، ہمیں وہ کتاب دی گئی ہے، اس کے باوجود جو ہے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے کہ ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوں. آمین ثم آمین. ہم میں سے ہر شخص کو ان حقوق کے ادا کرنے کی اپنی امکانی حد تک بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اب اس کے بعد اس لیسن نمبر 14 جو ہے اس کا حاصل کلام نمبر 1، قرآن حبل اللہ ہے یعنی اللہ کی رسی. متعدد احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. نمبر 2، اگر اللہ سے جڑنا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. نمبر 3، جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کلام کرتا ہے. نمبر 4، قرآن کے ذریعے جنت کے درجات میں بلندی ہوگی انشاءاللہ العزیز. نمبر 5، مسلمانوں پر قرآن کریم کے 5 حق ہیں، اسے ماننا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. یہ بھی آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں گے. نمبر 6، اگر ہم قرآن مجید کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مدعی کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. نمبر 7، اگر ہم قرآن کے حقوق اپنی استعداد کے مطابق ادا نہیں کر رہے تو در حقیقت ہم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم لا تجعلنا منہم. نمبر 8، تکذیب عملی میں قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا بھی شامل ہے. تکذیب عملی مطلب عملی طور پر بھی ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، کوئی اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو یہ بھی قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا جو ہے، قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا جو ہے اس کو تکذیب عملی کہا جائے گا. یہ آپ کا ٹاپک جو تھا قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیا ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے جو ٹاپک ایڈ کیا کہ قرآن مجید پہ ہمارے کیا حقوق ہیں، قرآن مجید کے لیے ہمارا کیا حق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا لاسٹ ٹاپک تھا، اور کوشش کیجئے گا کہ یہ اچھے سے اس کو ذہن نشیں کریں کیونکہ یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو قرآن کی جو اہمیت و فضیلت ہے اس کو سمجھ پائیں گے، اور پھر آگے جو ہے اس کو عملی طور پہ اس پہ جو ہے آپ عمل پیرا ہو سکیں گے اگر آپ اس کو ذہن نشیں رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز. اب کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی؟ آپ شیئر کر دیجیے گا. جی میں انشاءاللہ PDF جو ہے وہ میں سینڈ کر دوں گی. کوشش کرنی ہے کہ یہ سارا ٹاپک جو ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے جو بھی آپ ذہن نشیں کر سکتے ہیں کیجئے گا، اور کل انشاءاللہ جو ہے پھر میں سب سے سنوں گی. ہر کوئی اپنے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الفاظ وہی ہوں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے. جی انشاءاللہ. اور ارم صبا آپ کو سمجھ آ گئی ساری؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ابھی مجھے اجازت دے، کل اچھے سے جو ہے آپ اس کو ذہن نشیں کیجیے گا اور سب اپنے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.